السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی حسن المناظر میں لکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر 5 خصلتیں پائی جاتی ہیں، 5 صفات پائی جاتی ہیں۔ بڑے اگر اپنے اور اپنے اللہ کے تعلق کے اندر ان 5 خصلتوں کو اپنا لیں تو وہ اولیاء اللہ میں شمار ہو جائیں گے اور وہ اس آیت کے مستحق ہو جائیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے بیلی ہوں گے، اللہ کے سجن ہوں گے، اللہ کے یار ہوں گے، لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بچوں کی خصلتوں میں سے پہلی خصلت یہ ہے کہ بچے رزق کے متعلق فکر مند نہیں ہوتے۔ بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس خصلت کو اپنائیں۔ کیا بڑوں کو رزق نہیں چاہیے یا چھوٹوں کو کھانا نہیں چاہیے؟ دونوں کو چاہیے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ہر وقت رزق رزق رزق، مال مال مال، یہ گرداننا یہ غلط ہے، اور اس رزق اور اس مال کی تلاش میں انسان حلال و حرام کی تمیز کو بھول جائے، پیچھے چھوڑ دے، یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ رزق سب کو چاہیے، لیکن انسان کا یہ ایمان ہونا چاہیے، واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور اگر میں سارا دن کام کرتا رہوں، میرے اللہ نے جو میرے نصیب میں رزق لکھ دیا ہے مجھے وہ مل کے رہے گا، یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ النصیب یصیب ولو کان تحت جبلین، جو آپ کا نصیب ہے وہ آپ کو پہنچ کے رہے گا، اگرچہ وہ 2 پہاڑوں کی تہ کے اندر کیوں نہ ہو۔ وما لا نصیب لا یصیب ولو کان تحت شفتین، جو آپ کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا وہ اگر آپ کے 2 ہونٹوں کے درمیان ہے، اس جگہ ہے کہ آپ نے اس کو منہ کے اندر کرنا ہے، تو وہ آپ اپنے منہ کے اندر نہیں لے کر جا سکتے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن نے اسی کو ذکر کیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو مفلسی کے، فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، یہ پیدا ہو گئے، ہم انہیں کھلائیں گے کہاں سے؟ اللہ کہہ رہا ہے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیں گے جس طرح ہم تمہیں کھلا رہے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اولاد کو قتل کر دینا، ضائع کر دینا، یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بچے رزق کے متعلق فکر مند نہیں ہوتے، بڑوں کو بھی یہ خصلت اپنانی چاہیے۔ بچوں کی دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ بیماری میں، مصیبت میں، تنگی میں اپنے خالق کا شکوہ نہیں کرتے، اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو وہ اپنے خالق کا شکوہ نہ کرے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم کسی انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ دور کھڑا ہو جاتا ہے، ہم سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، ایک کنارے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے اسے کوئی کام ہی نہیں پڑا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم اسے کوئی شر پہنچاتے ہیں، مصیبت آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، تو پھر لگتا ہے ہم پہ شکوے کرنے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، سبحان اللہ ما شاء، اور جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، ہمیں پکارتا ہے، کہتا ہے اللہ اس پریشانی کو ختم فرما۔ لِجَنبِهِ، اپنے پہلو کے بل، رات کو لیٹا ہوا ہے، کروٹ لی ہوئی ہے، اور کہہ رہا ہے اللہ اس مصیبت سے نکال دے۔ او قاعدن او قائم، بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، ہر وقت بس اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو، اس مصیبت کو مجھ سے ٹال دے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، اور جب ہم اس سے اس کی تنگی کو، اس کی مصیبت، اس کی بیماری کو ہٹا دیتے ہیں، مر، گزر جاتا ہے، کأن لم يدعونا، جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں، کبھی اسے ہم سے کام ہی نہیں پڑا، کبھی اس نے ہم سے دعا ہی نہیں کی، چلا گیا۔
مر کأن لم يدعونا إلى ضر، بس گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنے خالق کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے، اس کے اوپر انعام کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہتا ہے دیکھو بھائی میرا رب کتنا کریم ہے، کس طرح مجھے نواز رہا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور پھر جب اسے آزماتے ہیں اور رزق تنگ کر دیتے ہیں، کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرا رب نے میری رسوائی کر دی، مجھے دیتا ہی نہیں ہے، فلاں کو بھی دیا، فلاں کو بھی دیا، فلاں کو بھی دیا، مجھے نہیں دیا۔ تو اپنے خالق کا ہر حال میں شکر بجا لانا چاہیے۔ یہ بچوں کی صفت ہے، خصلت ہے کہ وہ اپنے خالق کا شکوہ نہیں کرتے، بڑوں کو بھی یہ خصلت اپنانی چاہیے۔ بچوں کی تیسری خصلت یہ ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے کھانا کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد کے اندر منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ناکل ولا نشبع، ہم کھاتے ہیں لیکن ہم سحری نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلعلکم تفترقون، شاید کہ تم الگ الگ کھاتے ہو، ایک جگہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے۔ کہنے لگے نعم ایسا ہی ہے۔ فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم، اپنے کھانے پر جمع ہوا کرو، سارے مل کے کھائیں۔ اور اب جب سے یہ سوشل میڈیا آیا، موبائل آ گیا اور ہر بندہ اپنی افراتفری میں لگا ہوا ہے، تو باتیں کرنے کا موقع نہیں ملتا، اکٹھے کھانا کھانے کا کہاں موقع ملے گا۔ ہر بندہ اپنی پریشانی میں، اپنی ٹینشن میں مگن ہے۔ فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ، کھانے پر جمع بھی ہو جاؤ اور اللہ کا نام بلند کرو۔ یبارک لکم فیہ، اس کھانے کے اندر تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی، کھانا برکت والا ہو جائے گا۔ تو آج جو برکتیں اٹھ گئی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جدا جدا ہو کے کھاتے ہیں، ایک دسترخوان پر سب جمع ہو کر کھانا نہیں کھاتے۔ اکٹھے ہو کر کھانا کھانے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 10 روپے ہیں، ان کے پاس 20 روپے ہیں، تو سارے بچے مل کے ایک ایک ٹافی لے لیں گے اور سارے مل کے کھانا کھائیں گے۔ بڑے یہ خصلت نہیں اپناتے، اپنے اموال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ ہی ہے جو فضیلت دیتا ہے تمہارے بعض کو بعض پر رزق کے اعتبار سے۔ کسی کو اللہ نے جاگیردار کے گھر میں پیدا کر دیا، کسی کو اللہ نے فقیر کے گھر میں پیدا کر دیا۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، جس کو اللہ نے رزق کے اعتبار سے فضیلت دی، مال کے اندر وسعتیں دی، وہ فقیروں پر، اپنے بھائیوں پر خرچ کرے۔ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، وہ اس کے اندر برابر ہے، یعنی اگر اللہ چاہتا اسے فقیر بنا دیتا، اسے امیر بنا دیتا۔ کھانا کھانے میں دونوں برابر ہیں۔ یہ ہے اسلام کا مساوات، نظام مساوات اس طرح قائم کیا جاتا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اسلام میں سب برابر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بچوں کی چوتھی خصلت یہ ہے کہ جب وہ ڈرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں سے زیادہ کوئی چیز بھی محبوب نہیں۔ فرمایا قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف میں آنکھ سے بہہ گیا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ دوسرا قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مجاہد کے بدن سے نکل گیا۔ یہ 2 قطرے
اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، اللہ کو بڑے ہی پسند ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی عکاسی کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی رات کو اس طرح گزارتے ہیں کہ کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی وہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور ساری رات سجدہ اور قیام کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے ہم بڑے نیک ہیں، ہم نے تہجد پڑھی ہے، ہم اللہ کو بڑے محبوب ہیں، نہ۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ہمیں اس آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چپک جانے والا ہے، پھر وہ جان نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ بچوں کی 5ویں خصلت یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتے ہیں تو فوراً صلح کر لیتے ہیں۔ کٹی کی فوراً راضی ہو گئے، کہا جی ہم تو ناراض ہی نہیں تھے، اور اس طرح باتوں کو بھلا دیا جس طرح کچھ باتیں ہوئی ہی نہیں تھی، یوں وہ راضی ہو جایا کرتے ہیں۔ تو بچوں کی یہ 5 صفتیں، 5 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر بڑے وہ اپنا لیں تو وہ اولیاء اللہ میں شمار کیے جائیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مصداق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ 5 خصلتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔